السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جابر بن حیان کا تھوڑا سا پہلے میں نے آپ کو 8-10 جملے پڑھائے ہیں۔ تو یہ 8ویں جماعت کا T1 کا تیسرا سبق ہے، آپ کی 8ویں جماعت کی اردو صفحہ نمبر 48۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے باپ کا، جابر کے باپ حیان کا انتقال ہو گیا۔ تو آج ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ جب اس کا باپ مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی ساری زندگی کا بوجھ اس کی ماں پر پڑا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ تو اس کی ماں نے اس بیٹے اپنے کو، جابر کو کہاں بھیجا؟ کوفہ کے باہر گاؤں میں، کوفہ بھیج دیا اس کو اپنے رشتہ داروں کے ہاں۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ اس طرح جابر گاؤں میں گیا، دیہات میں گیا، تو زندگی کے کچھ ایام آزاد فضا میں گزارنے کا اس کو موقع ملا۔ دیہات کی آب و ہوا بہت اچھی اور تازہ ہوتی ہے۔ گاؤں میں اس سے معمولی تعلیم میسر ہوئی۔ تو گاؤں میں اس نے تھوڑا بہت کچھ پڑھا تھا، معمولی سی تعلیم اس کو میسر ہوئی، حاصل ہوئی۔ البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کر بھر گیا، لیکن یہ تلاش اور جستجو، کوشش، تمنا کر رہا تھا، وہ مادہ اس کے اندر کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ کچھ عرصہ اس نے گاؤں میں گزارا اور بعد میں واپس کوفہ لوٹ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ تو کوفہ جو ہے علم و ہنر کا مرکز شروع سے رہا ہے، تو ان دنوں میں بھی کوفہ میں علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، تو جابر نے مزید تعلیم حاصل کی۔ تو عزیز بچوں، وقت کم ہے، یہ یہاں میرے سامنے کچھ الفاظ میں نے لکھے ہیں بورڈ پر، تو آپ ان کو اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔